الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى في مقام آخر له دعوة الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
پیدا جے مخلوق کیتا او سب دا روزی سانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان پیدا جے مخلوق کیتا او سب دا روزی سانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جس بھیجیا اے قرآن اس دی عبادت کر تو مر جڑا داتا کو سبحانے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ معراج دا دھم دھام ہا حوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہا غلام ہا بلغ العلا بکمالہ دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ سونے تے گلتے جو آیا آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا پرجوش سکدار گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آکھے دس عربی ہے جو کیا پتھراں ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جن دوستوں نے درود شریف پڑھا وہ آگے تشریف لائیں اندر اب جگہ بن گئی ہے باہر کے دوست اندر آ سکتے ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کا یہ پروگرام درس قرآن آپ کی اس جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہے میرے انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا مفتی سہیل حنیف صاحب برادر مکرم حضرت مولانا امان اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا دعوت دی سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری
اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو، اس گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام، ایسی محافل و مجالس جس میں اللہ کی توحید، پیارے پیغمبر کا شان، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت، دین کی باتیں ہوں، اللہ ہم سب کو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم سب رب کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، سننے کو ملتا ہے کہ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن تعداد میرا رب جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ مخلوقات ہمیں نظر آتی ہے، اگر گننے لگے تو 40-50 تک فنگر جائے گا، پھر بس۔ یاد رکھیے گا جتنی بھی مخلوقیں میرے رب نے پیدا فرمائی، تمام کی تمام مخلوقات اس رب کی محتاج ہے، حاجت روا ہے تو صرف ایک اکیلا اللہ۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، عنوان تھا لہو دعوت ادھر دیکھیے گا۔ جن و انس، چلنے اڑنے، کاٹنے دوڑنے والے جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ساری مخلوقیں اللہ کی، بولو یا اللہ کی محتاج ہے۔ انسان کی طرف آئے اور دیکھیں، نظر پڑے، نبی ہے تو رب کا، ولی ہے تو اللہ کا، غوث ہے تو میرے رب کا، عبدال ہے تو اللہ کا، عالم ہے اللہ کا۔ جتنے بڑے عہدے پر ہو اور جتنا بڑا اگلا لفظ جو میں چناؤ میں کوشش کر رہا ہوں، جتنا بندہ اللہ کا برگزیدہ کیوں نہ ہو، جتنا بندہ اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ سبق کی طرف آئے، جب ہم سب محتاج ہیں، حاجت مند ہے، تو پھر میرے اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھایا ہے۔ مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھایا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، پڑھتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اپنے ان برگزیدہ نبی رسول پیغمبروں کی ان باتوں کو، ان واقعات کو، ان دعاؤں کو ذکر کیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، یہ دیکھو، نبی میرے ہیں، رسول میرے ہیں، پیغمبر میرے ہیں، حاجت مند ہے، انہیں ضرورت پڑ رہی ہے، تو یہ میرا رسول، میرا پیغمبر، میرے
میری دربار میں کس طرح مانگ رہا ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حیران ہوتے ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤں، یہ دعائیں اور یہ واقعات ہیں تو پہلے نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کے، لیکن میرے اللہ کو اتنے پیارے اور پسند آئے، اللہ نے قرآن بنایا، لوح محفوظ میں رکھا، میرے بچھڑے محمد کا نمبر آیا، قرآن اللہ نے میرے نبی پہ اتار کر یہ قرآن حضور کی امت کے حوالے کر دیا. اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، تمہیں بھی جب ضرورت پڑے تو ایسے دعا مانگنا جس طرح میرے خلیل نے میرے دربار میں. پتہ نہیں سمجھے یا نہیں؟ ادھر دیکھیے، شروع کرتے ہیں کہ تم ہو کون، تمہارا تعارف کیا ہے؟ جی مولا. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. او لوگوں، توجہ کریں آپ، میرا سپیکر الحمدللہ ٹھیک ہے. او لوگوں، الناس علماء جانتے ہیں اس میں سارے لوگ شامل ہیں، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی. او میرے ملکے کے روشن ضمیروں، حافظ آباد والوں، اللہ کا قرآن ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتا ہو، دینے والی ذات ہے تو اکیلے، سارے ملے. آئیے، پتر دی ضرورت پہ گئی ہے، جھولی اولاد تو خالی ہے، شادی نو 4 یا 10 سال گزر گئے نے، کوئی بندہ آدائے اٹھے جاؤ، فلاں دربار تے پھیرے مارو، پتر مل جائے گا، ادھر جاؤ نمک لے کے آؤ، ہو جائے گا. اللہ نے قرآن مقدس دے اندر دس دیتا ہے، اور میرے نبی دی امت دے لوگوں، تمہوں پترہ کی ضرورت پہ جاوے تو میں تیرے لیے منگن دا طریقہ قرآن دے اندر بیان کر. باقی یہ منگا اردو یا ہی زبان کی سرائے کی سمجھ سو کیا اللہ سیاں پتر کی ضرورت پہ گئی ہے، کتوں منگا کیڑے پاسے ونجا. اللہ دا قرآن دے آویک، میں تیرے لیے اپنے خلیل دی دعا قرآن پڑھا کے تیرے حوالے کر چھوڑیے. منگی کہ میرا 90 سال دی عمر دی اندر میرا خلیل منگتا رہ گیا ہے، یہ اللہ دی دربار دی اندر التجا کر دے آتا ہے، رب حبلی من الصالحین. اے میرا پالنہار اللہ، خلیل تا میں لیکن جلیل تو ہے. اور کر رہے یاری تا تیری میری گاڑی ہے، لیکن میرا تیری اتے زور روکا دے. فلاں دا بڑا تعلق ہے، اگر نہ بھی ہوئے تے دوری زور کر لے آسی، اس طرح ہوئے سی، انج ہوئے سی. اے میرے حافظ آباد ہمیں کہتے روشن ضمیر و ایمان تازہ ہو جائے. ایک اللہ لوکاں دیا نے، ایک باتاں دنیا دیا نے، لیکن جڑے تعلق نو اللہ دا قرآن بیان پہ کرتا ہے. آئیے پڑھیے قرآن تے آواز آئیے. فاتخذ اللہ ابراہیم
میرا فلاں نال تعلق ہے، میرا فلاں نال یاری ہے، میری فلاں نال اتنے تعلق نے. میں تینوں دساں کہ میرے تے میرے خلیل دا تعلق کیے دا ہے، میرے تے میرے خلیل دا تعلق کیے. ایک اللہ قرآن کا کرتا ہے وہ دنیا والو، اللہ دا قرآن آدھے میرا رب پیاد آئی وہ دنیا والو. میرا ابراہیم ہوئے، اس ابراہیم نو میں اللہ خود اپنا یار بڑھایا ہے، اپنا دوست بڑھایا ہے. خلیل ہے لیکن جھولی خالی ہے، عمر 90 سال گزر گئی ہے. مانگتے 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 یہی ادا ہے، یہی باتیں. رب حبلی من الصالحین، اے پالنہار اللہ، جھولی میری اولاد تو خالی ہے، میری جھولی نو بھر دے. اللہ پتر دے نہیں نیک دے نے، اللہ پتر دے سالے تے نیک دے. آئیے جدو اللہ دے خلیل نے 90 سال تک رب دا در نہیں چھوڑی آئے. آئیے دنیا والو اس حالت عالم دے اندر جدو بڑھڑا ہو گیا ہے، پورے ہو گئے نے. رب دا قرآن دے فبشرناہ بغلام حلیم. رب نال ہوے تیریاں امیداں اللہ دے نام تے ہوون، تیریاں امیداں رب دی ذات تے ہوون. جدوں قرآن میں پڑھیا ہے نوجوانو، میرا کسے مسلک دی اوتے ترجیح دا ارادہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی ساری جماعت دا وتیرا ہے. اساں تے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں گلاں ودے سمجھے دے آ. چھوڑ ساریاں امیداں، اکو رب دی ذات تے امید چلا. تیرا شان تے مقام ہے کہ اعلان کرتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے دنیا والو کتنی بڑی تیری عمر گزر گئی ہوئے، تیرے ہاتھ کے اندر پیا ہوئے، زندگی جینے تیری گزر گئی ہوئے، لیکن میں اللہ دی رحمت کرو کبھی نا امید نہ ہوئے، نا امید نہ ہوئے. جب میں قرآن دیکھیا ہے، جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو یوں آواز آتی ہے جس نے اپنے رب سے ناتا جوڑا، جس نے اپنے رب سے تعلق جوڑا، جو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوا، پھر حال یہ بنتا ہے، پھر آواز یہ آتی ہے. معاملہ جتنا بھی ادھر ہو جائے، عمر جتنی بھی اونچی ہو جائے، حالات جس طرح بھی ہو جائے، یہ لفظ میں سرے کیے چاہتا کہ اللہ کبھی کانڈ نہیں لگن. اللہ کبھی کانڈ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. میں انشاءاللہ قرآن کی سیر کراتا ہوں انشاءاللہ. اور جڑا مزہ قرآن کے کسیاں کہانیاں یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈینگڑا ہو گیا، دھمکانا نہیں نہیں نہیں. آئیے نیت اللہ دے کرے دیا کہ قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن کے قریب آؤ. جس بندے نے تعلق قرآن سے جوڑا ہے، جس نے جاری قرآن سے لگائی ہے، خدا کی قسم ایمان بھی بنتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے. قرآن خود اعلان کرنے لگا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. ادھر دیکھیے گا. اب پھر جب اللہ کی ذات پہ امید ہو جائے، پھر عمر جتنی ہو جائے، ساری ہڈیاں کمزور ہو جائے، بندہ بوڑھا ہو جائے، اس کی اللہ کی ذات پہ امید لگ جائے تو پھر اللہ جھولی اس طرح بھر کے دیتا ہے جس طرح خلیل کی جھولی بھر کے. ایک بھی نہیں، ادھر دیکھے توجہ کرے. اللہ نے 2 بیٹے دیے، ماں تو ایک رہے تھے
کہنے لگے کیا آواز آئی ہے؟ ایک اللہ بھی قرآن کا کردائی، ایک اللہ بھی قرآن دائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ آئیے حیران ہو جاتا ہے بندہ، توجہ کرو نوجوانوں، پتر مل گیا ہے، پتر بھی دو ملنے میں جلدی خلیل رب دی دربار دی اندر آتا کھڑا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو مینوں اس بڑھاپے دی اندر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تو نے دیا مینوں ایک بڑھاپے دی اندر اسماعیل و اسحاق۔ اسماعیل بھی دتا، بولو سبحان اللہ، مادا ایک بولو یار دیے، تو کہاں جا رہا ہے؟ جی فلاں دربار پہ نمک لے آؤ، نمک چاٹو، یہ ہو جائے گا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں، لے لے ککڑ دے 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 بابا شاہ جوال پتر دے رتا لال قرآن آدائے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ لوگوں گل میری نہیں، مفتی سہیل صاحب دی نہیں، کسی مولوی یا قاری یا پیر دی کوئی نہیں، یہ گلاں قرآن دیاں نے۔ فرمایا آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ گائے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، آج یہاں بھی کر رہا ہوں، کون ہے؟ آسمان کا مالک، زمین کا مالک، پھر کہہ رہے ہیں آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، زمیندار کہتا ہے میں مالک۔ پابندی کرو یا ناراض نہیں ہونا، معذرت پہلے کرتا ہوں، کہتا ہے میں مالک ہوں، میں نے آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دینا، اپنا پانی کسی اور جگہ تو گزار، اے ٹکڑا میرا ہے کہ ٹرالی لنگر نہیں دے اڑی۔ ساڑھے علاقے بڑے لڑائیاں ہونے میں پنیاں تے سڑکاں تے اتنے بھی نے انا للہ ہے۔ سنیے گا، کسی اللہ کی مخلوق کے لیے راستے بد نہ کیا، ناراض نہیں ہوں، میں تو یوں کہتا ہوں یہ تو آرتی تجھے دی گئی ہے۔ اللہ والا کہتا ہے ہم نے دیکھے کہ ایسے ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین جنم تھا، جب قبر کون ان کی کھودی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ ہم نے دیکھے کہ ایسے ہزاروں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، ہم نے دیکھے تھے ایسے ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چمن تھا، جب قبر کون ان کی کھودی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا۔ اور زمینداروں، تاجروں، خیال کرنا اللہ کی مخلوق کے لیے راستے بند نہیں کرنے بلکہ راستے کھول دے۔ میں تو یوں کہوں گا دنیا کے اندر راستے سیدھے اور کھلے
فرمان چاہیے دلیل لال کل ہو رہے تاکہ مزے آ جائے. آئیے سنیے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ. اور میری امت کے لوگوں ایمان کے 70 اور کئی شعبے ہیں. پہلا ایمان کا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ. ادنا ایمان کا شعبہ یہ ہے راستے پہ کنڈا پڑا روڑا پڑا اینٹ پڑی پتھر پڑی آئے یہ پتھر اٹھا کے یہ روڑا اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دینا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی یہ ایمان کا شعبہ ہے. یہ راستے سے پتھر ہٹا دو یہ ایمان کا حصہ ہے اور راستے پہ کانٹے لگا دو. تھوڑی آواز کم کریں اس کی ایکو کام کریں باقی کھولیں. کچھ سمجھ آئے نا؟ یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا جی. ہاں جی میری دکان سے نہیں گزرنا. کیوں؟ میری ہے. اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض. تیری نہیں ہے بولو یار اس کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کہتا ہے مالک میں ہوں. بندہ کہتا ہے میں ہوں. آئیے گئے ایک دن سوئے دورستان ہم جو باخستہ حالی تھے مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے. اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے. مہیا کر کے سب سامان ملک اور مالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. رہ جائے گا اس لیے آج کے سبق میں یہ بھی سنتے چلے جائیں کہ ہم مالک نہیں ہیں. آج یہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی قرآن میرے سامنے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. موڑا یہی بات سمجھانی تھی کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے. ایسے نہیں توحید کی گل کون ہے. باہر والے بھی بولے کون ہے. اللہ مالک ہے تو آج کے بعد یہ نعرے ختم ہونے چاہیے. حقیقی مالک اللہ ہے. آئیے موضوع دے فرمایا جسے چاہوں بیٹیاں دوں. یہ کہتا ہے لیلے ککڑ اتر دے. اللہ کہتا ہے جسے چاہوں بولو نا میرے ناظر لوگ کیا دوں جسے چاہوں بیٹے دوں. کس نے کہا؟ کس میں ہے؟ سارے بولے. چلو ایک گل اور بھی لا اللہ. اللہ کہتا ہے بیٹیاں دوں بیٹے دوں. دوسری تیسری بیٹی پہ منہ خراب کیوں کرنے لگتا ہے؟ کئی بدبخت ایسے ہیں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. ایسے تین جڑ دیے نیاڑیاں نے. رب کہتا ہے چاواں تیاں دیواں. بولو یار میرے زندگی کے مختصر اس عرصے میں کئی واقعات سامنے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی سسر نے فون کیا بھائی اللہ نے تیرے گھر میں رحمت دی ہے. کہتے اپنے کول رکھو میری ضرورت کوئی نہیں. ہاں خیال کرو بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے؟ گونجائے کون ہے؟ دوسری ملے تیسری ملے منہ خراب نہ
کیا کر، بلکہ میرے مرشد نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہو تو یوں سمجھ کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ سنیے گا، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس نے اچھی پرورش کی ہے، اس نے اچھا نام رکھا ہے، پورے معاملات کیے۔ اور آباد والوں سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ امتی مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوگا۔ میں نے دیکھا دروازہ کھٹکا، کون؟ فاطمہ۔ اور بیٹیوں والوں سنیے گا، فاطمہ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھے، دروازے پہ جائیں، دروازہ کھولے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لائے اور میرا مٹھڑا محبوب مزمل کی کملی اتارے، آئے مدثر کی چادر اتارے، اپنی بیٹی کے سر پہ رکھے اور بیٹی کو سامنے بٹھائے۔ اور دنیا والوں مجھے وہ باپ دکھاؤ جو بیٹی کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے۔ آئے قربان جاؤں تو جب میری نظر پڑی ہے تو وہ باپ محمد رسول اللہ ہے، بیٹی فاطمہ الزہرا۔ اللہ کے محبوب نے یہ ساری باتیں امت کے لیے بتائی ہیں کہ بیٹی سے محبت کرو، بیٹی سے پیار کرو، بیٹی سے اتنی محبت کرو۔ میں تمہیں بتاؤں کیسے میں نے فاطمہ سے محبت کی ہے۔ فاطمہ کے لیے میں نے کہا یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ ساری باتیں امت کے لیے ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ خراب نہ کیا کر، یوں سمجھا کر اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ آئیے موضوع میرا یہی ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ آئے ہم حاجت مند ہیں، حاجت روا اللہ ہے، ہم ضرورت مند ہیں، ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ، پتر دینے والا اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا۔ اگر چاہواں تے تیاں تے پتر ولا ملا کے دیوا۔ آئیے قرآن دے لفظاں تے غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا چاہوں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اگر چاہوں نہ پتر دیوا نہ تی دیوا، نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں، اگر تالا تے 5 بنا دوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ موڑا بڑی پیاری بات اللہ کہنا چاہتا ہے، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں اور دکھاؤں۔ دیکھنے پہ آؤں تو خدیجہ میری محبوب کی بیوی 36 سال یا 40 سال کی عمر میں دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ سارے بولو اللہ سے۔ بیٹے کی ضرورت پڑی اللہ سے، مشکلیں آئے اللہ سے، تکلیفیں آئے اللہ سے، دکھ آئے سکھ آئے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کیا ہو گیا؟ آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، پھر بھی تو غور نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ جھجوڑ جھجوڑ کے سمجھایا جا رہا ہے۔ آئیے پڑھے تو صحیح، میں تو یوں کہتا ہوں جس طرح کوئی خیر خواہ کسی کا بازو پکڑ کے جھجوڑ کے کہتا ہے کدھر نائے کیڑے پلے ٹردائے کس پاسے جا رہا ہے، خدا کی قسم اسی طرح قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جھجوڑ جھجوڑ
یہ ہے تیرے ذاتے. آئی ایک شاعر میرے سامنے آیا, وہ کہتا ہے کیا ہو گیا انسان تجھے رب کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ, قبروں پہ, مزاروں پہ ادھر ادھر جا رہا ہے. کتینو بچے کون ہے گیدا لاٹرتی نال کتارا نا مرغی پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جڑ جڑ کرن بہارا حیوان تمگ دے رب تو خاکی و تو در در کرے پکار. سبحان اللہ. حیوان کس کو لو منگن اللہ کو. آپ کہو گے مولوی صاحب دلیل ان من شیء بولو یار سبحان اللہ. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. وکائنات ذرہ ذرہ زمین کا چپا چپا درخت کا پتا پتا جتنی مخلوق ساری اللہ اللہ کر دیا نے, اللہ کو لوگ منگ دیا نے. مشکلات تکلیفات دکھات سکھات اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہم بھولے ہوئے ہیں. آئے ہمیں بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا, ہم نے بھی اللہ سے تعلق بنانا تھا. آئے قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم. آپ میرا بندہ میرے کو منگ, میرے تعلق لا, میرا دروازہ کھٹکھٹا, میرے سامنے آ. منگنا تیرا کم ہے تے جھولی بھر کے دیوڑا میرا کم ہے. مانگنا تیرا کام ہے. مشکلوں میں کس سے؟ تکلیفوں میں, دکھوں میں. آئیے واقعہ یاد آیا, جلال الدین رومی مرحوم ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. صدقے ادھر آؤ ادھر اللہ تیرے نیک بڑا. اس بیچارے کو احساس ہوا مولوی صاحب لگ گیا بیٹھے بالکل نعرہ ہی کوئی نہیں مارنا. احساس لاؤ یار نظر. نعرہ تکبیر. مشکل کشا حاجت روا. ایک اللہ ایک اللہ. مشکل کشا حاجت روا. ایک اللہ ایک اللہ. توحیدی نعرہ برملا. توحیدی نعرہ برملا. اللہ سیاں غیر دیوا اللہ. سنیے گا یارو, ہائے ہم کہاں ہیں. ہاں جی زبیل نقول میں سے ہیں, پھر بھی در در کے ٹھوکریں اور ادھر ادھر عقل دیا اللہ نے, پھر بھی استوار نہیں, آنکھیں کان ہر چیز ملی. سنیے گا جلال الدین روم فرماتی ہے ایک پرندہ ہے, پرندہ صبح سویرے نکلا, اور حدیث بات میں بھی آتا ہے یہ پرندے صبح صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں. میں پنجابی لفظ آتا گا امیداں رب دے نام تے رکھ کے نکلتے. سبحان اللہ. ہاں جی رب دی ذات تے امیداں لا کے ترتے نے, جاندے نے, ٹرتے پھرتے واپسی آتے نے. کتوں باجرا تے کتوں دانا تے کتوں پانی تے کتوں کے ملیا. اپنا پیٹ بھی بھریا, چوچ وچ بھی پایا, بچیاں واسطے بھی لے کے آ گئے. پھر ساری رات گزریا, پھر صبح خالی پیٹ نکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدھے نے ہوگی پرندہ سی بیچارہ نکلیا, چلتے چلتے کہیں سے پانی, کہیں سے دانا, کہیں سے کیا اٹھایا, واپس مڑنے لگا. ادھر دیکھنا, ایک درخت پہ آ کے بیٹھا, اپنی ریسٹ کے لیے
تھکاوٹ دور کرنے کے لیے چلو بھئی تھک گیا نا تھوڑی دیر ریسٹ کرا پھر تو ترسا تے اپنے بچیاں کو گھونسلے دے ویسا ایویں بیٹھا تے ایک شکاری اس پرندے دی شکار دی غم تو نکلیا ہویا ہے تلاش کرتے کرتے وہ دی نظر پہ گئی ہے کہ میرا جو شکار ہے یہ تو میرے اندر سامنے بیٹھا ہے. اللہ کرے آپ کو فارسی سمجھ آئے میں کوشش کروں گا ترجمہ کروں گا لیکن سناتا ہوں. آج فارسی ختم ہو گئی ورنہ پہلے فارسی پڑھائی جاتی. سنیے گا کیا کہتے ہیں. فرمایا مرغا کے بر شاخ پہ پر کے رسید شیر آ صاحب کما تیرے کشید. ایک پرندہ ایسے درخت پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی پتے بولو مرغا کے بر شاخ پہ پر کے رسید خزاں کا موسم ہے پتے درخت پہ نہیں ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے زیر آن صاحب کما تیرے کشید. نیچے شکاری تیر کھینچ کر نشانہ بنانے لگا ہے اسے شکار کرنے لگا. جب پرندے نے دیکھا میرے چونچ میں دانے ہیں اگر میں یہاں مر گیا تو میرے بچے گھونسلے میں مر جائیں گے. آئے دل میں خیال آیا اوپر نکل جا. جب اوپر دیکھتا ہے تو کیا ہے پر سر بالا مرغا چرغ بود درمیان ہر دو دشمن مرغ بود. جب اوپر دیکھتا ہے اوپر شکرا کھڑا ہوا ہے باز کھڑا ہوا ہے نیچے اترتا ہے شکاری مارتا ہے اوپر نکلتا ہے شکرا مارتا ہے. کتنے دشمن؟ دو. تھلے بھی بولو تیری. سنیے گا رومی مرحوم لکھتے ہیں مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشی. جب پرندے کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا اس بیچارگی کے عالم میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا ہے کہنے لگا ہے اپنے حال میں اللہ سیاں مشکل کشا تو حاجت روا بولو اللہ سیاں میں اتھے مر گیا تھے بچے اتھے مروے سے میرے او لوگوں مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشید. اس عالم میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. آگے لکھتے ہیں اللہ نے بدے ہو کہ اللہ دی ذات تے امید ہوئے تے لاؤن والا پرندہ تے کبیلی تے مکوڑا بھی کیوں نہ ہوئے. دیکھیے دنیا والوں تی عجائب قدرت پروردگار نہ کہاں پا گزری تو پائے مرد مار. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. اللہ نے زمین سے سانپ نکالا ہے. سانپ آیا سانپ نے شکاری کے پاؤں کو ڈسا. دست بلندی تیرج جرگ خورد درمیانے ہر دو دشمن جا ببرد. جب پاؤں پہ سانپ نے ڈسا شکاری کا ہاتھ ہلنے لگا تیر کمان سے نکلنے لگا. وہ جا کے شکرے کو لگتا ہے شکاری یہاں زخمی ہوتا ہے پرندہ اللہ اللہ کرتے اپنے بچے کو لگائے. اے بھی اللہ نو بلا دینے آمادہ انسانا تیرے لیے تے اللہ دا قرآن پیادا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کبھی تو اللہ دا در چھوڑ کے کبھی کیڑے پاسے ودا تردا ہے کبھی کیڑے پلے آ میرا بندہ میرے پاسے آ میرے کولو منگ. تو حاجت مندے تے حاجت روا میں تو ضرورت مندے تے ضرورتاں پوریا کرن والا میں دکھا ہونی تکلیف ہونی میں تیرے لیے قرآن مقدس دی اندر طریقے دسیے نے. تکلیف آوی دکھ آوی تے اللہ دا دروازہ کھڑکاوی جنہیں میرا یعقوب نبی
دربار دے اندر پیاد ہے اگر انما اشکو بسی و حزنی اللہ سارے طریقے دسیے نے کہ میرے اللہ جا میرے نال گلا کر میرے نال حساب آئے میرے دروازے دے آ میرے نال گلا کر اپنی ضرورتاں مینوں سنا تیری ضرورتاں نو پورا کرن والا میں آئیے قرآن میرے سامنے جدو گل اللہ دی آئیے اللہ دی ذات دی آئیے تے قرآن بول بھی آئے علماء بیٹھے میں ڈٹکا جا مولوی تے ڈٹکے حساب نال لساوا جدو میں قرآن پڑھتا ہوں کتنے بھی سوال آئے ہیں سوال کیا گیا میرے نبی سے تو جواب آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ آگے کہا گیا کل میرا پیغمبر تو دس وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ آگے کہا گیا کل میرا پیغمبر تو بتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آگے کہا گیا کل میرا پیغمبر تو دس اے حافظ آباد والو جدو رب دی اپنی گل لئیے تے قرآن میرے سامنے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے میرا سونا میرا مٹھا میرے بندے میرے بارے دی اندر کچھ دینے اللہ قریب ہے یا بعید ہے اللہ نے قرآن دی اندر ہی نہیں آکھیا کل میرا پیغمبر تو دس بلکہ سارا چیزاں ختم کر کے خود اللہ آپ بول بھی آئے فَإِنِّي قَرِيبٌ میں بڑی بات کر گیا بہت بات کر دیا ہوں مطلب آپ ترنم اور سر میں بیٹھے تھے سمجھ آیا نہیں بغیر ترنم کے سمجھاتا ہوں قرآن میں جتنے سوال آئے ہاں جی ادھر دیکھنا سوال آئے کہا میرا پیغمبر آپ بتا دیں میرا پیغمبر کہہ دیجئے جب گل رب دی اپنی آئی ہے نا اللہ قریب ہے سبحان اللہ بدوی دیہاتی آیا پوچھا لگا رب نو زور نال چھڑیے یا ایسا قریب ہے یا بعید ہے اللہ دے فَإِنِّي قریب سبحان اللہ یہاں سننا بھی نہیں ہے سننا بھی نہیں ہے کہیں دیر نہ لگ جائے نہیں بس ادھر سے آواز آئی ادھر سے جواب آیا فَإِنِّي قریب سبحان اللہ میں قریب قرآن کا ایک انداز ہے ایک آگے اور جگہ پہ اس کی تفصیل ہوتی ہے کتنا قریب اللہ سے یہاں کتنا فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید او میرا بندہ میں تیری شہادت تو بھی زیادہ میرے سبحان اللہ شہادت کتنی دور ہے گجرا والا جانا پڑے گا ٹوٹے تھے بیٹھ ہاں جی تھکاوٹ ہی تھکاوٹ میں اگلے دن آیا ماں کے آپ سے بازار نہیں ہوا ہوں تو کوئی کوشش کرو گجرا والے تو چنگی جی گڈی چلواؤ ہاں جی اور کتنے ترقی ہو گئی ہے ماشاء اللہ تھوڑی سڑک بڑی پیاری بڑھ گئی ہے وہ پچھوں سفر کر کے بندہ آوے وہ تھکاوٹ ایک سائڈ تے گجرا والے تو بہ کے وہ جی پیچھے ایک سیٹ تے چار بٹھا وہ سزا اتنی تو کوشش کرو یار گڈیاں چلواؤ وہ سارا واسطے آسان ہے اچھا ہاں جی کتنا قریب قرآن کسے بولنے کی گل نہیں ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور میرا بندہ میں تیری شہادت کو بھی زیادہ نیڑے شہادت کو بھی زیادہ قریب اللہ سیاں رات نو بلائیے دن نو بلائیے ہاں جی سو گیا ہوئے سبحان اللہ سمجھ گیا ہوئے نا ہاں غور کرنا یا گلا دے یا اللہ عربی دی اندر سڑیے فارسی دی اندر کسی زبان دی اندر قربان جاوا فرمایا کیری زبان ایک بلاوے اسے زبان دی اندر میں تیری بولیاں سمجھ ویلا جڑی ہوگی ستا ہویا رات نو 2 بجے جاگ آ گئی ہے ہاں
چھوڑ کے وضو کر کے مصلے تے بیٹھ کے ایویں کتے چلئی آئی تے اللہ دا دروازہ چ پکڑے آئی اللہ دا قرآن دے اجیبو دعوت الداع اذا دعان اے میرا بندہ جڑے ویلے میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا جڑے ویلے مینوں بلائے گا جڑے ویلے میرا نام چاہے گا جڑے ویلے میری دروازے تے آئے گا تے تو میرا نام لے گا تو آکھے گا اللہ تے میں آکھاں گا جی میرا بندہ. ادھر دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں میرا رخ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے. اس کو چھوڑے آپ ادھر دیکھیں سبحان اللہ. جب یہ بات آئی اللہ کے نام کی اللہ کو بلانے کی اللہ کے ذکر ادھر دیکھیں یار ذکر کی تو جواب آیا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرا بندہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے میں صرف تجھے جواب نہیں دیتا بلکہ میں آپ تیرے ذکر کرن لگ پاؤں گا. علماء لکھتے ہیں بندہ بیٹھا ہے آپ سامنے ہے تو کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم. انہیں زبان مل پئی ہے اچھل پئی ہے اونگ آ گئی ہے کہ زبان تو نکل گیا ہے یا سمد. کیا کہتا ہے آپ بھی کہتے ہیں یا سارے کہتے ہیں یا اللہ. فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا مجھے صبح جاتا ہوں شام کو خالی آتا ہوں وہ رزق میں برکت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے صبح گھر سے نکلے اور اللہ الصمد پڑھتا جائے سبحان اللہ انشاءاللہ رزق کے خزانے اب اللہ اپنے خزانوں سے رزق عطا کرے گا. مانگ تو صحیح کہتا ہے یا صنم کرتے کرتے زبان ول پئیے پہ آ دے یا سمجھ جواب آیا لبیک یا عبدی جی میرا بندہ کے آدھر سبحان اللہ. رشتے آگے اللہ سیاں اور تے بھول کے سر بیٹھائے فرمایا سنم نو سٹے جواب نہ ملے سمجھ نو سٹے جواب نہ ملے سمجھ تو نو آدھے نے جڑا بھول کے بلاوے تے اس نو بھی جواب نہ. اس لیے دوستو اللہ نال تعلق بڑھاؤ. آئے میں ضرورت مندہ میں حاجت مندہ تے حاجت روا اللہ ہے ضرورتہ پوری کرنے والا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے عزت ذلت دا مالک اللہ ہے تے ہن منگی بھی اللہ کول اللہ دا دروازہ کھٹکھٹاوے تے جیڑا ویلا ہوئے ٹائم ہوئے فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرا بندہ جب تو مجھے بلائے گا میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا میرا نام لے گا اس ویلے میں تینوں جواب دوں گا. جی میرا بندہ جی کے آتا ہے. پھر قرآن میرے سامنے صرف جواب تک نہیں ہے تو اللہ دا نام لا اللہ دا نام چا رب دا نام لے اللہ دا ذکر کر فاذکرونی اذکرکم. اللہ دے تم میرا ذکر کر میں تیرا نام لوا میں تیرا ذکر. تو زمین تے کر سے میں عرش برین تے کر ہولی کرسی میں فرشتے بھی اندر کر سوا اپنی گرگی سن لو بندہ دے میں پریشان بندہ دے میں تکلیف ہے بندہ دے میں اطمینان نہیں میں سکون نہیں. رب دا قرآن دے اللہ دے نال لیون لگ پائے نال لیون تیرا کم ہے تے سکون دیونا اس دا کم. یہ بھی دلیل دو دائیں نہیں. آخری گل ہے اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. کہتا جی مجھے تکلیف ہے بڑا دل پریشان ہے میں مری جاتا ہوں میں ادھر جاتا ہوں
وہ کیا کرن میں گئے ہاں نہیں اکھا میٹ گئے رات نو سم بستر تے لیٹ مسلح چا بچھا تے رب دے ذکر نو شروع کر دے اللہ دا نام لیون شروع کر دے اللہ سیاں میرے دل نو سکون آئے گا رب دا قرآن دے ہاں کیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان قلبی چاہتا ہے دل کو سکون چاہتا ہے دل کا سرور چاہتا ہے کہ پنجابی جا کا میرے نال اور شروع کر میرا ذکر کرو ضروری نہیں کہ تم مسیحت بن کہ جم کرنے پڑا تے انہوں بلا نہیں چپ کر کے اپنے گھر ہوتا ہے کہ میرا نال ہے بولو تو صحیح یار ادعو ربکم تضرعا وخفیا کہ قرآن دیا اللہ نے کہ میں آدھا جڑا بندہ اپنے حساب نال رب نال گلا کرنا ہے ایک رب نو پتہ ہوندا ہے تے رب دے خدا اس لیے میں کہتا ہوں میں پریشان ہوں کدھر جاؤں ادھر جاؤ وہ فلاں بندہ ہاتھ دیکھتا ہے بولو یار تسی بھی کھیل دیو شکر ہے جی بچے پہ اللہ دونوں بچائی رکھے یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے توتا اس نے رکھا ہوا ہے نوجوان جانتا ہے کہ میں دسو ایگزام میں پاس ہونا یا فیل ہونا وہ توتی والی سرکار بھی دستی ہے فال کا کٹتا ہے ہاتھ ویک ویک کے آدھا ہے میں ایک جگہ بیان کیتا تے گل آ گئی قرآن کی جو میں آدھا ہوئے لوگ آدھن کی گل تیرے نالے ہونا ہے تے قرآن آدھے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کل کیا ہونا ہے کون جانتا ہے آئے بولو چلو اتنا تک سمجھو کیے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب ہاتھوں کی پڑھو ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے بولے لہو دعوت الحق آئے سچی پکار کس لیے آجی میں دبیا تیری دو شادیاں آجی تیرے 4 سفر میں وہ تیرا زندگی تمہیں ہے تیرے نالے حساب ہو رہا ہے یاد رکھنا کول کچھ نہیں یاری قرآن اللہ تعلق قرآن لال جوڑ تو ضرورت مندی حاجت مندی یہ اللہ خود تینو منگن دا طریقہ سکھا دیتا آئیے ہاتھوں کی لکیروں پہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کا حد کا کوئی نہیں اور پھر وہ مقدرہ جینے بڑھ گئے نے معلوم ہویا ہے مقدر بڑھاون والا کون ہے میرے پار کرن والا کون ہے حاجت ضرورتاں پورا کرن والا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے عزت ذلت دا مالک کون ہے بدی چھٹی دا مالک کون ہے دوروں نزدیک سنن والا کون ہے پردیاں دے اور دے اندر ویکھن والا کون ہے دلاں دا ہاتھ پائے جانن والا کون ہے ان اللہ علیم بذات الصدور قرآن دے اندر نہیں اس لیے شروع میں گل کی ہے تو میں ضرورت مند تے ضرورتاں پورا کرن والا اللہ ہے تے اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے میرا بندہ میرے کو منگے تے انج منگی اللہ کیے منگا فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین بتا کے حجی فلان لیا اگر کوٹھے سے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی کی ضرورت ایسے کہتے ہیں کسی نے ملنا ہوئے تو چپراسی تھی اللہ کا قرآن کہتا ہے
میں جب تیرے شارت تو زیادہ نیڑی آئی تھی سیڑھی رکھی تے اپنا گٹا مڑی تھی آج کسی نے گردن تو سیڑھی رکھو بچی وعدے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یار میں گل کر چھوڑا ہمارے آخری گل ہے پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے. اللہ صحت عطا فرمائے. میں دل تو کچھ عجیب کی طبیعت ہے, دعا کرو اللہ صحت دے. ادھر دیکھیے میں جو دیکھیا نا قربان جاواں یہ پنجابی جاکھا شاید سب کو سمجھ آوے. میرے بزرگ حضرات بیٹھے نے, نوجوان بچے بیٹھے ماشاءاللہ. اپنے سجیاں نو دوستاں نو دسو اللہ نے انسان نو بھی خالص بنایا, کسی اور مخلوق دا عضو نہیں. بولو نہیں. جدو میری نظر پئی نا انسان لئی جتنی نعمت اللہ بنایا وہ بھی خالص بنایا. میرے بات دیکھو خالص بنایا کیوں؟ فرما میں تینوں بھی خالص, تیری واسطے نعمتاں بھی خالص, لہذا میں رب دی پکار بھی نہیں بولے نہیں بولے. چلو دلیل دیواں یہ جڑی منج پچھلا زمیندار ہو قریب دیہاتے منجا رکھی ہوئے ماشاء اللہ دودھ پلائے جاری کوئی اچھا او میرے دا رنگ کالا بلیک یا بھورا تے جڑا کھاندیے خدا اکو لینا دئی دودھ ہو گیا یا کالا یا ساوا, ساری بولی ساوا, کالا یا ساوا تے دودھ چٹا. دودھ چٹا اللہ دا جی نے دودھ چٹا دیتا ہی نے میری عبادت بھی چٹی کی تھی کر نہیں بولے یار. چلو دلیل قرآن پڑھیے إِلَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اے قربان بچوں نالیاں میں پیشاب دیوی گوبر دیوی ساریاں نالیاں انہاں نالیاں دے بچوں میرا بندہ تیرے لیے خالص دودھ بڑا چھوڑیا. چلو یہ جو سمجھیے میں پڑھیا ہے شاعر آدھا ہے سب نالو سخی دا رب رحمانے ساری مخلوق دا رکھ دا دیانے کالی منج کھاوے میں تو ساوا ساوا کھائے ایک وچ گوبر تے خون دے بہائے وچوڑے دے چٹا تو پیوے انسان ہے ساری مخلوق دا رکھ دا دیا اتے ہی لابانال بولو لابانال کیا کہتی فدعوا اللہ مخلصین جنہیں تینوں دودھ خالص دیتا نا اور میرا بندہ میں تینوں جی میں نعمت رلا ملا کے نہیں دیتی نا انہیں میری عبادت بھی رلا ملا کے نہ کی دی کر کلی میں اللہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا کر تے لہو دعوت الحق سچی تے کھری تے پکی پکار ہے تو صرف اکیلے اللہ دیے اوندا دروازہ کھٹکاونا ہے. اللہ تانوں میں اس عقیدے تے مضبوط رکھے بیجی اتے موت آوے ساری اگلی نسل بھی اس عقیدے تے مضبوط رہے. اللہ تہاڈی اس محنت قبول فرماوے. حضرت مفتی صاحب بڑے اچھے اور پیارے اور شریف الطبع آدمی نے میری پہلی ملاقات میں بڑا متاثر ہاں انہاں تو اللہ انہاں دی ہماری برکتاں عطا فرماوے. تانوں ہیرا ملیا مسجد وچ محنت کرتے پے انہاں ساتھیاں نے اس محنت کو ماشاءاللہ حضرت چودھری صاحب بیٹھے نے 50 سال تو مسجد آباد انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اس محنت جنہوں دا جتنا حصہ ہے اللہ سب دی محنتوں قبول چ کرے. اللہ تواڈا میرا یہ آنا تے بانا تے سننا سناونا قبول فرماوے. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا